ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک فرحان صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہیں نا وہ مولانا حافظ عالم ہیں، اور یہ بچپن کے دوست ہیں ان کے، اور یہ جو عالم حافظ یہ خود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اپنے دوست کو دوست کی طرح سے پکارتے ہیں، ان کو مولانا صاحب وغیرہ یہ سب نہیں بلاتے، تو کیا اس کے اندر پکارنا یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور دوسرے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر برکاتی ٹوپی یہ پہنتے ہیں، ساتھ میں مولانا جیسی ٹوپی پہنتے ہیں ویسی والی برکاتی ٹوپی، اور جبہ بھی پہنتے ہیں، تو لوگ ان کو مولانا کا بھی ادار سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی پروگرام میں چیئر وغیرہ یا کرسی پر بٹھا لیتے ہیں یا عالم وغیرہ سمجھ لیتے ہیں، تو ایسے میں مولانا والی ٹوپی پہننا جائز ہوگا؟ آپ نے ٹوپی کا سوال کیا، سوال تو جبے کا ہونا چاہیے تھا۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں نا، اگر وہ ہم عمر ہیں آپ کے، یعنی آپ کی عمر شریف میں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کی، اور ایک ساتھ یا بچپن کے دوست ہیں، کھیلے پلے بڑے ایک ساتھ، لیکن پھر وہ جو ہے نا اچھی والی لائن پہ چلے گئے، مولانا بننے والی لائن پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور آپ رہ گئے، اب وہ سیکھ کر آئے، تو آپ اس کو ان کے نام سے بلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر زید ہے تو آپ ان کو زید نام سے بلاتے ہیں، عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو پھر اس میں بلانے میں گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے مجلس کی۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں آپ کے دوست کو یا ان کے آس پاس کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو مولانا سمجھتے جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے ان کو ایسے بلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی تنہائی میں ہوں، آپ دونوں ہوں، ایک ساتھ ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو، کوئی محفل مجمع نہ ہو، تو اس طرح سے آپ کو بلانے میں شریعت میں گناہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں، اگر وہاں آپ نام لیں گے تو وہاں اچھا نہیں لگے گا ان لوگوں کو بھی، تو ایسی جگہ پر آدمی کے ریسپیکٹ کا جو ہے نا وہ یعنی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کا سمان سمجھنا چاہیے ایسی جگہ پر، اور نام لینے سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں چاہے عمر میں چھوٹے ہوں۔ تو پھر ایسی جگہ آپ کو چاہیے کہ ان کو مولانا صاحب یا کوئی ریسپیکٹ والا نام لے، ورنہ کچھ نہ بولیں، خاموشی سے دعا سلام کر کے کھڑے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مجلس یا مجمع میں ایسے بلائیں گے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جبہ پہننے کا ایسا رواج بھی ہے، سنا ہے میں نے کہیں اور بھی کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ برکاتی ٹوپی میں تو حرج نہیں ہے، یعنی اس قسم کی جو ٹوپی ہوتی ہے اسے پہننے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، کہ کوئی مولانا نہ ہو تو بھی اس قسم کی ٹوپی پہننا چاہے تو دقت والی بات نہیں، لیکن جو پریشانی ہے وہ ہے جبے میں، کہ جبہ ہوتا ہے ایک یعنی ایک عالمانہ لباس آپ اس کو بول دیں، جو علماء اکرام پہنتے ہیں، یعنی بڑا سا ایک کوٹ ٹائپ ہوتا ہے جبہ، جس کو بولتے ہیں ایڈیٹر، اس کی تصویر وغیرہ لگا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس کو جو ہے نا اگر غیر عالم پہنے اور اس کا پہننے کا انداز پھر ایسا ہو کہ لوگ اس کو عالم سمجھ بیٹھیں، پھر اس کو ایک الگ سے ممبر پہ چیئر پہ لا کے بٹھائیں یا الگ سے اس کا سمان کریں، تو جو عالم نہیں ہے اس کو پھر ایسا لباس جو ہے نا علماء کا مشائخ کا اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خاص لباس ہے علماء کے لیے۔ یہ جبہ کوئی عام لباس نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی پہن سکتا ہے، جیسے کہ امامہ شریف ایک عام ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے، کرتا پاجامہ عام ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے، لیکن کرتے پاجامے یا کپڑے کے اوپر ایک جبہ پہنایا جاتا ہے جو ایک خاص نشانی کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسرے شخصوں سے ممتاز ہے، یعنی یہ شخص اس مجمع کے اندر عالم دین ہے، تو اس لیے وہ جبہ ان کے لیے ایک الگ نشانی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ تو جو عالم وغیرہ نہیں ہے اس کو اس قسم کا جبہ نہیں پہننا چاہیے۔ اب کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ عالم نہیں ہو، مولانا نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، لیکن آپ جبہ پہنتے تو لوگ آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہنا چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے لباس سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور جب لوگ دھوکہ کھاتے ہوں تو لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے۔ تو آپ جبہ نہ پہنیں، فقط سادہ لباس پہن کر ٹوپی وغیرہ پہنیں۔ سادے سے مراد کوئی سا بھی ایسا کپڑا جو عام مسلمان پہنتا ہو، خاص علامت نہ ہو عالم دین کی، تو وہ لباس پہنا جا سکتا ہے، اور جبے سے پرہیز کریں، دوست کو نام کے ساتھ بلانے سے بھی پرہیز کریں۔